بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا، ہم نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم 10th کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں۔ آج ہم نئے چیپٹر اسٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے ماں کی نصیحت۔ نئے چیپٹر کا نام ہے ماں کی نصیحت، اور یہ ایک لوک کہانی ہے، صنف ادب کے اعتبار سے لوک کہانی ہے، اور اس لوک کہانی کے جو مترجم ہیں یا ترجمہ کرنے والے ہیں وہ ہیں اجمل نذیر صاحب۔ ان کہانیوں کو، جو کہانیوں کا مجموعہ ہے جہاں سے یہ کہانی لی گئی ہے، اس کا ماخذ ہے ہندکو لوک کہانیاں، یعنی ہندکو جو زبان ہے ہماری اور آپ کی، جو ہمارے علاقے میں بولی جاتی ہے، اس کی جو لوک کہانیاں ہیں اس سے یہ کہانی لی گئی ہے۔ اصل کے اعتبار سے یہ جو لوک کہانیاں، یہ کتاب لکھی گئی ہے ہندکو لوک کہانیاں، یہ لکھنے والے ہیں قاضی صاحب، قاضی ناصر بختیار صاحب۔ قاضی ناصر بختیار صاحب نے یہ لوک کہانیاں، یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کو پھر ٹرانسلیٹ اردو میں کرنے والے اجمل نذیر صاحب۔ اجمل نذیر صاحب کی پہلے ہم حالات زندگی پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک چیز ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ لوک کہانیاں کہتے کس کو ہیں۔ لوک کہانی کہتے کس کو ہیں؟ تو لوک کہانی کی تعریف بھی ہم نے لکھ دی ہے کہ یہ ایک عوامی کہانی ہوتی ہے جو عوام میں مقبول ہوتی ہے، عوام ایک دوسرے کو سناتے ہیں، جیسے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ بچوں کو رات کو سوتے وقت کوئی کہانی سنا دیتے ہیں۔ تو لوک کہانی سے مراد وہ عوامی کہانی ہے جو عوام میں مروج ہو، یعنی جس کا رواج عوام میں پایا جائے۔ یہ سینہ بسینہ چلتی ہے، یعنی سینہ بسینہ سے مراد یہ ہے کہ بڑوں کو یاد تھی، انہوں نے اپنے چھوٹوں کو سنا دی، اور نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ سینہ بسینہ اور نسل در نسل چلتی رہتی ہے، اور یہ تحریری شکل میں موجود نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کہانیاں عام طور پر پڑھتے ہیں تو وہ لکھی ہوئی موجود ہوتی ہیں۔ لوک کہانی اور عام کہانی میں یہی فرق ہے کہ یہ سینہ بسینہ نسل در نسل چلتی ہے، اور یہ لکھی ہوئی صورت میں موجود نہیں ہوتی، اور اس کے اندر چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام ریٹن جو کہانی ہے اس میں نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ یہ علاقے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کیریکٹر کا نام ناصر ہو تو دوسری جگہ اس کا نام تبدیل ہو کر عبداللہ یا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ تو یہ تبدیلی اس کے اندر علاقے کی مناسبت سے آتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ اس کے اندر ضعیف الاعتقادی کا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی عقیدے کی کمزوری کا، کسی جگہ پر پریوں کا، اور کسی جگہ پر جنات کا، اور کسی جگہ پر کسی سائے کا اور ڈراؤنی چیز کا، یہ چیزیں ان کہانیوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آئیں اب ہم اپنے جو رائٹر ہیں اجمل نذیر صاحب، ان کی حالات زندگی کی طرف چلتے ہیں کہ اجمل نذیر صاحب کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اجمل نذیر صاحب 8 فروری 1972 کو یہ ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے پڑوس میں، ٹھیک ہے جی۔ 8 فروری 1972 کو اجمل نذیر صاحب پیدا ہوئے۔ اجمل نذیر نواں شہر ایبٹ آباد کے ایک مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ چشم و چراغ، آنکھوں کا نور، آنکھوں کا نور مراد یہ ہے کہ فرزند یا بیٹے تھے۔ انہوں نے معاشیات کی تعریف میں نے اوپر لکھی ہے، وہ علم جس میں دولت کی پیداوار اور خرچ کے بارے میں معلومات دی جائیں، جیسے ہم بایو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، انسان کی زندگی کے بارے میں، یا ہم باقی کیمسٹری پڑھتے ہیں کیمیکلز کے بارے میں، یا اردو پڑھتے ہیں لٹریچر ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے۔ معاشیات بھی وہ علم ہے جس میں دولت کی پیداوار اور اس کے خرچ کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں۔ معاشیات میں ایم اے کیا، ماسٹر، سی ٹی اور ایم ایڈ یہ پروفیشنل ڈگریز ہیں، کے علاوہ ڈی آئی ٹی ڈپلومہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پیشہ وارانہ تعلیم بھی رکھتے ہیں، یعنی ایم اے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پیشہ وارانہ تعلیم ہے وہ بھی حاصل کی۔ ان کا تعلق شعبہ تدریس ٹیچنگ، پڑھنا پڑھانا، شعبہ تدریس سے ہے۔ ایک اچھے معلم استاد کو کہتے ہیں، کے ساتھ ساتھ شاعر، نقاد کی حیثیت سے بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں، نمایاں واضح مقام رکھتے ہیں۔ ان کی ہندکو کہانیاں،
ہنکو آپ کو پتہ ہے وہ زبان جو ہمارے صوبہ سرحد کے کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے اور خاص طور پر ہمارے علاقے مانسہرہ میں بولی جاتی ہے، ان کی ہنکو کہانیاں ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور شائع کر چکا ہے، چھاپ چکا ہے۔ اور ادبی مقالہ کسی خاص موضوع پر لکھا گیا مضمون، ہاں کئی ادبی کتب کی زینت ہیں۔ سنجیدہ اور مزاحیہ انداز میں شاعری بھی کرتے ہیں اور نثر بھی لکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بک کے 3 پارٹس ہوتے ہیں آپ کے، ایک نثر ہوتا ہے، ایک نظم ہوتا ہے اور ایک غزل ہوتا ہے۔ تو یہ نثر بھی لکھتے ہیں، مضامین یا مقالات یا ہنکو کہانیاں جو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے آئی ہیں، اور نظم اور غزل بھی لکھتے ہیں۔ اجمل نذیر تحقیقی میدان میں اجمل نذیر تحقیقی حوالے سے بھی کافی کام کر چکے ہیں۔ بشیر احمد سوز کی تالیفات یعنی ان کی جو کتابیں ہیں، ان میں ہزارہ میں اردو ادب کی تاریخ یہ کتاب کا نام ہے، اور ہزارہ میں ہنکو ادب کی تاریخ جیسی لازوال ہمیشہ رہنے والی کتب میں بھی آپ نے گراں قدر قیمتی حصہ ڈالا۔ قاضی ناصر بختیار خان کی کتاب ہنکو لوک کہانیاں جو کہ ہزارہ یونیورسٹی نے شائع کی، اس کتاب میں نہ صرف اجمل نذیر کا ادبی مقالہ شامل ہے یعنی ان کا مضمون، بلکہ ان خوبصورت کہانیوں کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے کیا تاکہ ان کہانیوں کی خوبصورتی اور افادیت کہتے ہیں مفید ہونا، فائدہ مند ہونے کو مزید اجاگر کہتے ہیں روشن کیا جا سکے۔ کتاب میں شامل لوک کہانیاں ماں کی نصیحت بھی قاضی ناصر بختیار خان کی اسی ترجمہ ہونے والی کتاب ہنکو لوک کہانیاں میں شامل ہے، اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اجمل نذیر کی تحریروں میں روانی، اب یہ خصوصیات بتا رہے ہیں کہ ان کی تحریروں میں کیا کیا خصوصیات ہیں۔ سلاست کہتے ہیں سادگی کو، عام فہم ہونا۔ شگفتگی کا عام معنی ہے پھول کا کھلنا، ٹھیک ہے جی، یا کھلنے کے وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے۔ اور جدت کہتے ہیں نیاپن پائی جاتی ہے۔ آپ تراجم میں بھی ید طولہ رکھتے ہیں، ید عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں، طول طویل لمبا یعنی لمبا ہاتھ رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اب آ جاتے ہیں مصنف کی جو کتب ہیں ان کی طرف کہ مصنف کی کون سی کتب ہیں۔ تو آپ دیکھیں تصانیف، میں آنکھیں بیچنا چاہتا ہوں اور چٹی دودھ میٹھی کھنڈ، ٹھیک ہے جی، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ تو آئیں آج کے ہم اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بیٹے لوک کہانی ہے تو ہم کہانی ہی کے انداز میں اس کو پڑھیں گے۔ تو کہانی سٹارٹ ہوتی ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں، اب یہاں میں مصنف نے کاٹا ہوئے تو آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے، رائٹر جو ٹائپسٹ ہے اس کی غلطی ہے۔ کسی جنگل میں ایک شیرنی رہا کرتی تھی، شیر کی جو فیمیل ہیں مادہ، اس کا ایک ہی بچہ تھا جو کافی حد تک جوان ہو چکا تھا۔ وہ شیرنی سے ہر روز خود شکار کرنے کی فرمائش کرتا کہ بھئی میں آج خود شکار کرنے جاؤں گا، لیکن شیرنی اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ ابھی تو اتنا بڑا نہیں ہوا کہ خود سے شکار کر کے کھا سکے، کیونکہ شکار کرنے کے لیے صرف طاقت ہی نہیں بلکہ ہوشیاری کہتے ہیں عقل مندی، اور شکار کے طریقے کا بھی علم ہونا ضروری ہے، علم جاننا۔ شیرنی کا بچہ ماں کی یہ باتیں سن کر سخت نالاں رہنے لگا، نالاں، تنگ، عاجز، اور خود شکار کرنے کو اس نے اپنی ضد بنا لیا۔ اب یہ بھی آپ کی ایکسرسائز میں سوال ہے کہ کیا ضد کرتا تھا؟ تو وہ خود شکار کرنے کی ضد کر رہا تھا، اور بار بار یہ سوال کر کے اس نے اسے اپنی ضد میں تبدیل کر لیا تھا۔ ایک دن شیرنی نے تنگ آ کر اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ گھٹنے ٹیک دینا یہ محاورہ ہے، مطلب ہار مان لینا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو شکار کی اجازت دے دی۔ شیرنی کے بچے کی خوشی دیدنی تھی، دیکھنے کے قابل، لیکن شیرنی نے بچے سے وعدہ لیا کہ وہ ہر چیز پر حملہ کرے لیکن انسان سے بچ کر رہے۔ اب یہ سوال بھی ایکسرسائز میں کہ کیا وعدہ لیا کہ وہ ہر چیز پر حملہ کرے
کس چیز پر حملہ نہ کرے؟ انسان پر حملہ نہ کرے، انسان سے بچ کر رہے، کیونکہ انسان انتہائی بہت زیادہ چالاک اور زیرک ہوتا ہے۔ زیرک کہتے ہیں عقل مند کو۔ بچے نے چارہ نہ چارہ مجبوراً وعدہ تو کر لیا، لیکن اس کو یہ تشویش کہتے ہیں فکر، پریشانی، تجسس لاحق ہو گئی۔ لاحق مل جانا، ٹھیک ہے جی، لاحق ملنے کو کہتے ہیں، یعنی اس کو ایک تشویش لاحق ہو گئی کہ ماں نے انسان سے لڑنے اور انسان کا شکار کرنے سے منع کیوں کیا؟ شیرنی کا بچہ بولا مجھ کو میری ماں نے منع کیا تھا۔ شیرنی کا بچہ جب ماں سے رخصت روانہ ہوا تو خوشی سے سرشار تھا، بہت زیادہ خوش ہونا جھومنے کو کہتے ہیں، اور اپنی جوانی پر نازاں کے معنی ہیں فخر کرنے والا۔ اسی سوچ میں غلطاں الجھا ہوا یا گرا ہوا۔ ابھی اپنی اسی سوچ کے اندر جا رہے کہ وہ بہت طاقتور اور پھرتیلا چست کو کہتے ہیں، اور پرجوش ہے، جوش سے بھرا ہوا۔ کسی میں یہ جرت نہیں، جرت ہمت کو کہتے ہیں کہ اس کا سامنا کرے اور اسے زیر کرنا، شکست دینا۔ وہ اسی غرور میں ماں کی نصیحت اور اپنے کیے گئے وعدے کو بھول گیا۔ ماں سے کیا وعدہ کیا گیا تھا کہ کسی انسان سے لڑائی نہیں کرنی اور اس کا شکار نہیں کرنا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے انسان کا شکار کر کے اپنی طاقت کو منوائے گا، لہٰذا وہ ہر بات سے پہلو تہی اپنے آپ کو بچانا، ٹھیک ہے جی، پہلو تہی کرتے ہوئے انسان کے شکار کو چل پڑا۔ راستے میں اسے کئی چھوٹے بڑے جانور دکھائی دیے، لیکن وہ ان کی شکلیں پہچانتا تھا اور اس قدر جانتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، اس نے کبھی انسان دیکھے بھی نہیں تھے۔ چلتے چلتے راستے میں اسے ایک اونٹ دکھائی دیا۔ وہ اس سے قبل پہلے اونٹ جیسے جانور سے ناآشنا، ناواقف تھا، یعنی اس نے اونٹ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہی انسان ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں طاقتور بھی ہے اور قد آور بھی، لمبا اونچا ہوتا ہے اونٹ۔ شیرنی کے بچے نے اونٹ کو للکارا، آواز دی یا دھمکایا اور کہا، او بدماش، تیار ہو جا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ اونٹ کو دیکھ کر اس نے یہ سمجھا کہ انسان ہے اور اونٹ کو آواز دی۔ اونٹ نے شیرنی کے بچے کی للکار سن کر پوچھا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اب اونٹ تو عاجز جیسا جانور ہے، اب وہ پوچھ رہے کہ مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ شیرنی کا بچہ بولا، کیونکہ تم انسان ہو اور میں سب سے پہلے انسان کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ اس کو انسان سمجھ کر اس کا شکار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان ہوتا کیا ہے۔ اونٹ پھر گویا ہوا، گویا ہونا، بولنا، اور پوچھا، تم انسان کا شکار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ شیرنی کا بچہ بولا، انسان طاقتور ہے، اس لیے میں سب سے پہلے اس سے پنجہ آزمائی، مقابلہ کر کے اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اپنی دھاک بٹھانا چاہتے تھے یہ شیر کا جو بچہ ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ میں واقعی میں بہادر ہوں۔ اونٹ بولا، تم غلطی پر ہو، میں انسان نہیں ہوں، انسان تو بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے۔ اب یہ اونٹ اس سے جو بات کہہ رہے اس کو غور سے سنیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے، مجھ پر بوجھ لادتا ہے، وزن، میرا دودھ دوہتا ہے اور میری قربانی کر کے گوشت کھاتا ہے۔ اب کتنی باتیں کہی کہ انسان طاقتور ہے، ایک بات، دوسری بات مجھے اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے، تیسری بات مجھ پر بوجھ لادتا ہے، چوتھی بات میرا دودھ دوہتا ہے، اور پانچویں بات مجھے قربانی بھی وہی کرتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں اونٹ نے کہیں۔ شیرنی کا بچہ دنگ رہ گیا، حیران، کیونکہ وہ اونٹ کی جسامت جسم کو کہتے ہیں، اور قد کاٹھ، اس کی کاٹھی اور قد کو دیکھ کر کافی مرعوب ہوا تھا۔ مرعوب ہونا، روب میں آنا، اور اس کی خاطر اونٹ کو انسان سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا تھا، اور اسی خاطر انسان کو
اونٹ کو انسان سمجھنے کی غلطی کر رہا تھا۔ اس نے اونٹ سے پوچھا مجھے انسان کہاں ملے گا، میں سب سے پہلے اس کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اب اونٹ سے یہ پوچھا گیا کہ مجھے انسانوں کا بتا دو تاکہ میں انسانوں کا شکار کر سکوں۔ اب آگے دیکھیں اونٹ میاں کیا کہتے ہیں۔ اب اونٹ کہتا ہے، اونٹ بولا آگے چلتے جاؤ، جنگل میں کہیں نہ کہیں انسان کو پالو گے، تمہیں کہیں نہ کہیں انسان مل ہی جائے گا۔ شیرنی کا بچہ آگے بڑھا اور انسان کی تلاش شروع کر دی۔ کافی دور جا کر اسے ایک ہاتھی دکھائی دیا۔ اب وہ ہاتھی کی جسامت یعنی جسم دیکھ کر سہم گیا، ڈر گیا۔ اب اونٹ سے بھی بڑا ہے ہاتھی، اور سمجھا کہ شاید یہی انسان ہے، کیونکہ یہ اونٹ سے بھی زیادہ طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ شیرنی کے بچے نے ہاتھی کو للکارا یعنی آواز دیا، دھمکایا اور کہا او بدماش، میرے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہو جا، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاتھی شیرنی کے بچے کی بات پر حیران ہوا اور پوچھا تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ وہ مجھ سے کون سی ایسی خطا غلطی سرزد وارد ہوئی یا واقع ہوئی جو تم اس قدر تیش میں آ گئے؟ تیش غصے میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شیرنی کا بچہ بولا تم بہت طاقتور ہو اور آج میں تمہیں زیر شکست دینا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں انسان سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں سب سے پہلا شکار انسان کا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے کہا تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو ہاتھی ہوں، انسان تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ میرے اوپر سواری کرتا ہے۔ اب جو اونٹ نے باتیں کہی تھی اب دوبارہ سنیں کہ ہاتھی کیا کہتا ہے۔ مجھ پر سواری کرتا ہے نمبر 1، مجھ پر وزن لاتا ہے نمبر 2، اور میرے دانتوں سے منقش، ٹھیک ہے جی، چیزیں بنا کر اپنے گھر کو سجاتا ہے۔ منقش کے معنی لکھیں نقش و نگار والی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی دانت کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، گلدان بنے ہوئے ہوتے ہیں یا شوپیس وغیرہ بنے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ایسے اندر کھدائی کر کے پھول بنائے جاتے ہیں، ان کو نقش و نگار کہتے ہیں۔ تو اب اس نے کہا کہ مجھ پر سواری کرتا ہے، وزن لاتا ہے اور میرے دانتوں سے منقش چیزیں بنا کر اپنے گھروں کو سجاتا ہے۔ شیرنی کا بچہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ ہاتھی کو طاقتور اور جسامت کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے انسان سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھی سے پوچھا کہ انسان کیسا ہوتا ہے اور مجھے کہاں ملے گا؟ اب یہ اور زیادہ تجسس میں آ گیا کہ اب انسان کو ڈھونڈنا ہی ہے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاتھی نے غور کیا اور ایک درخت پر بیٹھے ہوئے بندر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ انسان اس جیسا ہوتا ہے۔ اب انسان کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ بندر سے، آپ خود سمجھ لیں، لیکن اس کی دم نہیں ہوتی۔ فرق کیا ہے انسان میں اور بندر میں؟ ہاتھی سمجھا رہا ہے کہ بندر کی دم ہوتی ہے، انسان کی دم نہیں ہوتی، اور کافی لمبا اور طاقتور ہوتا ہے۔ اتنے میں ہاتھی کو درخت کاٹنے کی آواز آئی۔ اس نے شیرنی کے بچے سے کہا کہ اس آواز کی طرف بڑھو، یہ درخت کاٹنے کی آواز ہے اور درخت صرف انسان ہی کاٹتا ہے، صرف انسان ہی کاٹتا ہے۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلا جو حصہ ہے انسان سے ملاقات اور پھر کیا کیا باتیں ہوئی وہ کل پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر جو ہم نے باتیں پڑھی وہ قابل ذکر یہ ہیں کہ سبق کا نام ہے ماں کی نصیحت، ترجمہ کرنے والے ہیں اجمل نذیر صاحب۔ اجمل نذیر صاحب اس کے مترجم ہیں، اور یہ کہانی جو ہے یہ لی گئی ہے ہندکو لوک کہانیاں سے، ہندکو لوک کہانیاں سے، اور ہندکو لوک کہانیاں نامی کتاب جس نے لکھی ہے ان کا نام ہے قاضی ناصر بختیار خان صاحب، قاضی ناصر بختیار خان صاحب۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جو مترجم ہیں، ان کی حالات زندگی ہم نے پڑھے۔ پیدائش جو ہے ان کی 8 فروری 1972 کو نواں شہر ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ کوالیفیکیشن ایم اے معاشیات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ سی ٹی اور ایم ایڈ ڈی آئی ٹی یہ ڈگریاں بھی انہوں نے حاصل کی ہیں، اور تحقیقی میدان میں بھی ان کا نام سنا جاتا ہے۔ جو آج کی کہانی ہے یہ لوک کہانی ہے۔ تو لوک کہانی کی تعریف ہم نے کچھ یوں پڑھی کہ لوک کہانی سے مراد وہ عوامی کہانی ہے جو عوام میں مروج ہو، جیسے کسی خاص علاقے میں جیسے بوڑھی دادیاں نانیاں بچوں کو رات کے وقت کہانی سناتی ہیں، یہ وہ کہانی ہے، اور یہ سینہ بسینہ اور نسل در نسل چلتی ہے۔ یعنی ہے کہ آپ نے
एक मरतबा लिख कर रख ली और लोग पढ़ेंगे, नहीं, ये सुनाई जाती है ज़बानी अंदाज में और ये तहरीरी शक्ल में नहीं होती। इसमें तब्दीली आती है, यानी एक इलाके में एक कैरेक्टर का नाम और हो सकता है, दूसरे इलाके में और हो सकता है, और इसमें ज़ईफ़ुल एतिकादी और ऐसी बातें होती हैं। और जब हमने कहानी पढ़ी तो कहानी पढ़ने के दौरान जो बातें हमारे सामने आई वो पॉइंट्स हमारे सामने बोर्ड पर लिखे गए हैं। पहली बात तो ये है कि ऊँटनी के बच्चे ने क्या ज़िद की या अपनी माँ से क्या वादा किया। वादा ये किया कि इंसान का शिकार नहीं करना है। ऊँट से मुलाकात हुई तो ऊँट से क्या बातचीत हुई, ऊँट को इंसान समझा। ऊँट ने कहा मैं ऊँट हूँ, इंसान नहीं हूँ। कहा इंसान कैसा होता है? ऊँट ने कहा मुझ पर बोझ लादता है, मुझ पर सवारी करता है, मेरा दूध दोता है और मुझे काबू में रखता है। ये सारी बातें ऊँट ने कही। फिर हाथी मियाँ से मुलाकात हुई, उसको भी इंसान समझा। तो हाथी ने कहा मैं भी इंसान नहीं हूँ, मैं हाथी हूँ। कहा फिर इंसान कैसा होता है? तो हाथी ने बताया कि वो जो दरख्त पर बंदर बैठा है उस जैसा होता है, लेकिन इसकी दुम नहीं होती और वो ताकतवर होता है। तो आज के सबक के अंदर हमने ये मेन पॉइंट्स पढ़े हैं और इसके बाद आपने एक मकालमा लिख लेना है इसी सबक से कि शेरनी के बच्चे का ऊँट और हाथी से जो मुकालमा हुआ है, आपने कम से कम 16 मकालमों के ऊपर इसको तहरीर करके मुझे सेंड कर देना है। और इंशाअल्लाह हम अगले सबक में इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। और कोई बात भी आपने पूछनी हो तो कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।